اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس رات میں عبادت گزارے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور اس میں زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں ہے کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے۔ قدر دانوں کے لیے یہ ایک نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ در منشور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس کا انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کے عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی کہ گویا اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ عبادت کامل میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کو تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوسف کو 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو بہت حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اعتکافات کی روایات کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی تو ہر واقعے کی طرف نسبت کر سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول کچھ بھی ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی ہے، اسی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل کی توفیق بھی اللہ تعالی ہم سب کو دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو کھڑے ہو کر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور عبادت پہ مشغول ہوتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے فرشتوں کے واسطے اس بندوں پر فخر فرماتے ہیں کہ انہوں نے آدمیوں سے تان کیا تھا اور دریافت کیا تھا کہ اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کرے اس کا کیا بدلہ ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ تو میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم،